اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں ایسا پیغام انسانیت کے لیے اور ہمارے لیے عطا فرمایا ہے جن کی طرف نہ ہماری توجہ جاتی ہے، نہ ہم اسے پڑھنا چاہتے ہیں، نہ ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں. یوں سمجھیے کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، بس اسے ہم آنکھوں سے لگائیں اور غلاف میں اچھی طرح سے تہہ کر کے رکھیں، پھر اسے ہم الماریوں میں سجا کے رکھ دیں، اور جب کبھی ضرورت پیش آئے تو قسم کھا لیں قرآن اٹھا کے اسی کو ہم نے قرآن کا پیغام سمجھ لیا. جبکہ میرے رب نے قرآن مجید کو یہ برکت والی کتاب بھی بنائی ہے، آنکھوں سے لگانے والی کتاب بھی بنائی ہے، دل سے تھام کے رکھنے والی کتاب بھی بنائی ہے، اور اسے عزت والی کتاب بھی بنائی ہے، تو وہیں اسے سمجھنے والی کتاب بھی بنائی ہے. جی ہاں، اسے اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس پر اللہ رب ذوالجلال ثواب عطا کرتے ہیں. قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جنات کا بسیرا نہیں ہوتا. جی ہاں، اگر کوئی جادو کرنا چاہتا ہے تو جادو کرنے والا جادو کرتا رہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال اس سورت کی برکت سے تمہاری حفاظت بھی فرمائیں گے. ایک طرف یہ ہے کہ اس کی تلاوت سے اللہ رب ذوالجلال جادو سے، بد نظری سے، حسد سے، بغض سے، دشمنوں سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے. تو دوسری طرف یہی وہ کتاب ہے جو تمہیں راستہ بتلاتی ہے، تمہیں صحیح راستے کی نشاندہی کرتی ہے. یہ وہ مقدس کتاب ہے. اللہ رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ 30 پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. اللہ نے 2 باتیں یہاں ارشاد فرمائی کہ خرچ کرنے کے بعد پیچھے لگے نہیں رہتے کہ میں نے اس شخص پہ خرچ کیا ہے، میں نے اسے دیا ہے، میں نے فلاں رشتہ دار کی مدد کی ہے، میں نے اس پہ احسان کیا ہے، میں نے اس کی مدد کی ہے. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. تکلیف کی باتیں بھی نہیں کرتا. ارے یہ تو بڑا نچلا انسان تھا، میں نے اس کی مدد کی ہے، میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہے، اس کو کھڑا کیا ہے. منن ولا اذن. اگر ایسا نہیں کرتا، نہ احسان جتلاتا ہے، نہ تکلیف دینے والی باتوں کو کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لہم اجرہم عند ربہم. ان کے لیے اللہ رب ذوالجلال اجر عطا فرمائیں گے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان کے لیے دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا. اللہ رب ذوالجلال نے اس کے بعد جو باتیں ارشاد فرمائی، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی.
واللہ غنی حلیم۔ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی مانگنے والا مانگنے کے لیے آ گیا، آپ نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کر میٹھی زبان اختیار کرتے ہوئے اس سے میٹھی بول دیتے ہیں۔ تکلیف دینے والا صدقہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں یہ میٹھا بول بہتر ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے قول معروف و صدقہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ یہ میٹھا بول کہ جی ہاں، اسی لیے ایک شاعر نے بڑا اچھا کلام پیش کیا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اگر کوئی انسان یہ جو 2 انچ کی یا 2 انچ کی جو زبان ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، اس سے اگر کسی کے سینے کو چھلنی کر دیتے ہیں، پارا کر دیتے ہیں، ٹکڑا کر دیتے ہیں، جراحات السنان لها التیام۔ اگر ہم اپنی زبان سے کڑوا بول کے کسی کے عزت نفس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو اور اس کے نفس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، لها التیام، اس کے لیے کوئی دوا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے بعد جتنا بھی کہہ لیں، دل توڑ دیا، ایسی سخت بول دیے جس کی وجہ سے سامنے والے کا دل پارا ہو گیا، لها التیام، اس کے لیے کوئی مرہم نہیں ہے۔ اگر آپ نے تیر و تلوار کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچا دیا، پھر اگر اس کو اچھا کرنا چاہے، مرہم لگاتے ہیں تو وہ اچھا ہو سکتا ہے، وہ زخم مٹ سکتا ہے، لیکن زبان سے کیا ہوا زخم کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل یمن کے گورنر بنا کے بھیجے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھتے ہیں میرے نبی، میرے محبوب، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، مجھے کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ میں جا کے آپ کے احکامات پر صحیح طریقے سے خود عمل بھی کروں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرواؤں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑی نصیحتیں فرما دیے کہ وہ کرو، یہ کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ آپ کی تربیت پہلے ہی سے معاذ ابن جبل کے لیے تھی رضی اللہ عنہ۔ آپ نے صرف ایک لفظ میں حضرت معاذ ابن جبل کے لیے نصیحت ارشاد فرمائی۔ کیا کہا؟ قربان جائیے میرے محبوب نبی پہ، قربان جائیے، رحمتوں ہوں، برکتیں نازل ہوں، ہزاروں نہیں کروڑوں درود آپ پر برستے رہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ، آپ نے بڑے پیار سے کہا یا معاذ، اے معاذ۔ آپ نے اپنی انگلیوں میں اپنی زبان مبارک کو باہر نکال کے انگلیوں میں پکڑ کے فرمایا یا معاذ کف لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھنا۔ آپ گورنر بن گئے، جو بھی آئے جس پر بھی چلا دیا، جو بھی آئے اس کے ساتھ آپ نے بدسلوکی کی اور اس کے دل کو پارا کر دیا، سارے عمل غارت ہو جائیں گے۔ کف لسانک، اپنی زبان کو روک کے بات کرنا۔ اگر ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال نہ کریں، میٹھی بول نہ بولیں، تو ہماری زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رب نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، حالت پتلی ہے، کچھ دے نہیں سکتے، اگر ایسا ہے تو آپ کم از کم اتنا کیجئے کہ چہرے پہ مسکراہٹ لا کر ایک میٹھی بول دیجئے، یہی تمہارے طرف سے اللہ رب ذوالجلال صدقے کے طور پہ قبول فرما لیں گے۔ آپ نے بہت کچھ دیا اور اپنی دولت کو نچھاور کر دیا، لیکن دینے والوں کو ایسے تان تشنی کے الفاظ کہہ دیے کہ وہ زمین میں دھس گیا۔
ہے میرے رب نے فرمایا ایسا صدقہ تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ ہی مالدار ہیں، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی حلیم ہے۔ جی ہاں، اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، آیت کے بعد ایک آیت، اللہ رب ذوالجلال نے ایک عجیب و غریب پیغام دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ ہاں، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے پاک رزق عطا فرمایا ہے، پاک رزق، محنت کیا صبح سے شام تک، غلط طریقے سے کمایا نہیں، دھوکہ دے کے کمایا نہیں، چھین کے کمایا نہیں، محنت مشقت، جو حلال راستے اللہ رب ذوالجلال نے بتائے ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ ارے حرام کے راستے تو بالکل مختصر ہے، حلال راستے ہی راستے ہیں، ان پر چل کر محنت سے مال کمایا، اب اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ وتنفقون ولستم۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس سے پہلے ایک مثال بھی دی، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس مقصد سے تاکہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس مقصد سے خرچ کرتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس مقصد پر اپنے آپ کو جمع کے رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چند دن رہے اس کے بعد پھسل گئے، ایسا نہیں، اسی مقصد پر اپنے آپ کو جمع کے رکھا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ مقصد یہ ہے کہ میرا رب خوش ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اسی مقصد پر یہ جمے رہتا ہے۔ جی ہاں، کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل، جیسے کہ ایک باغ بنایا، اب اللہ رب ذوالجلال نے بہت بارش بھی برسائی، یا یہ ہے کہ تھوڑی بارش برسائی، زیادہ بارش نہیں ہوئی، لیکن باغ اللہ نے ایسی جگہ اسے بنانے کے لیے توفیق دیا جہاں زیادہ بارش برستی ہے، جب بھی میوے اگتے ہیں، پھل پھرالیاں اگتے ہیں، اور تھوڑی بارش ہو جب بھی اللہ اس کے لیے پھل عطا کرتے ہیں۔ ایک طرف انگور کا باغ ہے، ایک طرف کھجور کا باغ ہے، اور ایک طرف نہریں ہیں، اور ایک طرف دوسرے مختلف قسم کے یعنی پھل ہیں، سب کچھ اللہ نے اس کے لیے عطا کیا ہے۔ اب یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال ایسے بندے کے لیے یہاں بھی اس کے لیے اجر عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو محتاج ہو جائیں گے، اگر خرچ کریں گے تو ہم فقیر ہو جائیں گے۔ یہ تو شیطان اس طرح کا احساس پیدا کرواتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال بندوں میں یہ احساس پیدا کروانا چاہتے ہیں، جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس سے اللہ اور اضافہ فرماتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان
یہ تمہیں سمجھاتا ہے، یہ تمہیں بتلاتا ہے، ارے خرچ کہاں کر رہے ہو؟ خرچ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، خرچ کرو گے تو فقیر بن جاؤ گے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں اتنا فضل عطا کریں گے، اتنا فضل عطا کریں گے، یہ کے بدلے میں 700 عطا کریں گے۔ اللہ بغیر وحی، بغیر حساب و کتاب کے اللہ عطا کریں گے۔ جی ہاں، بس لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ خرچ کریں گے جب جا کے ثواب پائیں گے، اگر ہم تھوڑا خرچ کرتے ہیں تو اس پر اجر کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرما دیا، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے کیا فرمایا، اگر تمہارے پاس بالکل تھوڑا سا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ اس پر میرا رب مجھے اجر عطا کرے گا، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرًا، بالکل تھوڑا سا آپ خرچ کرتے ہیں، یہ ہے کہ کبیرہ، خوب اللہ کی راہ میں اللہ نے مال دیا تو خرچ کیا۔ دونوں طرح کی مثالیں حضرات صحابہ کی موجود ہیں نبی کے زمانے میں۔ بعض وہ صحابہ پتھر پھوڑ کے لا کے تھوڑا سا حصہ لا کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے، اور جو کچھ تھا لا کے رکھ دیتے تھے۔ لیکن ایک طرف وہ تھے کہ حضرت عثمان غنی، مدینے میں جب پانی کی قلت ہو گئی، یہودی کے پاس وہ کنواں تھا، پانی دینے کے لیے وہ پیسے لے کے پانی دیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مجلس میں بیٹھ کے یہ اعلان فرمایا کہ کون ہے اس کنویں کو خرید کے لوگوں کے لیے وقف کر دے، ارے اللہ اس کے لیے جنت عطا کریں گے، اللہ وہاں اس کے لیے اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی اٹھے گئے، یہودی زیادہ قیمت پہ دینا چاہا، حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں سوچا کہ کہاں میں زیادہ قیمت دے کے خریدوں، اس لیے کہ میرے نبی نے یہاں جنت کی خوشخبری سنا دی ہے، اس لیے جتنی بھی قیمت ہو دے کے اسے خرید کے میں لوگوں کے لیے وقف کرنا چاہوں گا۔ یہ جذبہ تھا حضرت عثمان غنی میں۔ حضرت ابو بکر اور کتنے بڑے مالدار تھے، غلاموں کو خرید کے آپ اپنی پوری دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جب وہ وقت آیا غزوہ تبوک کا، اس لیے کہ غزوہ تبوک بہت دور واقع پیش آیا تھا، روم میں۔ اب گرمی کا موسم، بڑی شدت سے گرمی پڑ رہی ہے۔ جو احباب سعودی عرب کو گئے ہوں وہاں کی گرمی بھی دیکھا ہوگا، وہاں کی سردی بھی دیکھا ہوگا، اور جو حج کے لیے عمرے کے لیے گئے ہوں، اگر حج گرمی کے موسم میں آ جائے، یا میرے اللہ کیسی گرمی پڑتی ہے۔ ہم یہاں اس شہر میں رہتے ہیں، نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے نہ زیادہ سردی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لانا چاہے۔ لیکن گرمی بھی بڑی سخت، سردی بھی پڑتی ہے تو بڑی سخت سردی ہے، جتنا بھی گرم پہن لیں کہیں سے سردی آپ کو لگ جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال وہاں رہنے والوں کو اس کا عادی بنا دیتے ہیں۔ اب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو مشکل پیش آتی ہے، لیکن وہاں رہتے ہیں تو وہ اس کے عادی بن جاتے ہیں۔ بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، نبی کا اعلان ہوا کہ چلو نکلنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اعلان فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے لاؤ، جمع کرو۔ غزوہ تبوک یا غزوہ حنین کا موقع تھا، آپ نے اعلان فرمایا۔ اس وقت حضرت ابو بکر کے پاس جو کچھ تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، نبی کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ جسم کے کپڑے تھے وہ بھی نکال کے ڈال دیا تھا، کہا کہ یہ بھی کیا کام آ سکتے تھے، نہیں آ سکتے تھے وہ سوچا نہیں، لیکن اگر کسی مجاہد کے کام میرے کپڑے آ جائیں یہی میرے لیے مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ جذبہ تھا۔ ارے اللہ جذبے کو دیکھتے ہیں کہ کس مقصد سے یہ کام کر رہا ہے۔ لا کے ڈال دیا نبی کی بارگاہ میں۔
اللہ کے رسول علیہ السلام کئی دفعے ذکر کیا ہوں، جب بھی ذکر کرتا ہوں یقین مانیے میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کس جذبے سے نبی کے حکم کو بجا لایا تھا، کیا جذبہ تھا نبی کے حکم کو ماننے کا۔ آپ نے اعلان کیا جو کچھ ہے لا کے جمع کر دو۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا، لائے، جبکہ قرآن کا یہ حکم ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پورا کا پورا نہ دے دے۔ لیکن آپ کو یہ حکم سمجھ میں نہیں آیا۔ نبی کی محبت، نبی کی بات، نبی کا اعلان، بس یہی آپ کے دل و دماغ پہ چڑھا ہوا تھا۔ گئے گھر میں جو کچھ تھا سمیٹ کے ڈال دیا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کے حاضر کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت پوچھا تھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے بھی بڑا عاشقانہ جواب دیا تھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا۔ یہ تھا حضرت ابو بکر کا جذبہ، یہ تھی محبت۔ ہم نام کے لیے محبت کا اعلان کریں اور ڈنکا بچائیں، لیکن نبی کی باتوں پہ ہم عمل نہ کریں۔ نماز پڑھنے کا وقت آئے تو ہم بازاروں میں گھومتے رہیں، اور عبادت کرنے کا وقت آئے تو ہم ادھر ادھر پھرتے رہیں، اور حرام سے بچنے کا وقت آئے تو ہم حرام میں مبتلا ہو جائیں، اور ہم یہ اعلان کرتے رہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کی محبت رکھنے والے ہیں، نبی کی محبت کو اپنے اندر بسانے والے ہیں۔ یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر محبت دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو دیکھو۔ جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام آ رہے تھے تو حضرت ابو بکر کبھی آگے تو کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، جیسے ایک پروانہ گھومتا ہے چراغ کے اطراف میں، نبی علیہ السلام کے اطراف حضرت ابو بکر اسی طرح گھوم رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سرا نہیں گیا، پوچھ لیا ابو بکر یہ کیا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ، جب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں آگے سے نہ آ جائے، اس لیے میں آگے پہنچ جاتا ہوں تاکہ تیر میرے سینے پہ لگ جائے، میرا سینہ چھلنی ہو جائے، لیکن آپ حفاظت سے رہیں۔ اگر کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں پیچھے سے نہیں آ رہا ہے، کہیں پیچھے سے حملہ ور نہیں ہو رہا ہے تو میں پیچھے چلے جاتا ہوں۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ دہنے طرف سے تو نہیں آ رہا ہے تو دہنی طرف چلا آتا ہوں۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بائیں طرف تو بائیں طرف چلے آتا ہوں۔ ہے کیا عجیب محبت تھی نبی سے۔ آپ کی زندگی میں کبھی نمازیں نہیں چھوڑتی تھی، آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، بڑے نرم مزاج، جی ہاں بڑے نرم مزاج، نرم گفتگو کرنے والے۔ لیکن جب شریعت کا معاملہ آیا، زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا، آپ نے اعلان جنگ کر دیا کہ جی ہاں یہ میری ذات کی حد تک ہے تو میں اسے برداشت کرتا ہوں، لیکن شریعت پر انگلی اٹھتی ہے تو ابو بکر کو وہاں پاؤ گے کہ وہاں کھڑا رہے گا، اپنے آپ کو قربان کر دے گا، لیکن شریعت پر آنچ آنے کے لیے نہیں دے گا۔ یہ ہے جذبہ۔ جی ہاں ہم نرم ہیں، ہم نرم گفتگو کریں گے، لیکن شریعت پر جب آنچ آتی ہے تو وہاں نرم رویہ نہیں ہے، وہاں ہم جو بھی ہو ہم کر بیٹھیں گے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر کا عمل۔ جی ہاں حضرت ابو بکر لے کے آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے، تو انہوں نے عاشقانہ جواب دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل امین بھی تشریف لا لیے، حضرت جبرائیل امین بھی تشریف لا لیے۔ ہے اللہ، ہے میرے رب۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، اللہ رب ذوالجلال نے ابو بکر کے لیے سلام بھیجا ہے، ابو بکر کے لیے سلام بھیجا ہے، اور یہ پوچھوائے بھی ہے کہ ابو بکر یہ جو ٹاٹ پہن کے گنڈیوں کی جگہ یہ لکڑیاں یا کانٹے لگا کے آئے ہیں، کیوں لگا کے آئے ہیں، کیوں لگا کے آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا
یا رسول اللہ، میں گھر میں بیٹھ کے سوچا کہ اس وقت میری حالت بڑی پتلی ہے، میرے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، کیا کروں؟ تو میں نے ارادہ کیا جو کچھ ہے وہ میرے نبی کی آواز پہ لے جا کے رکھ دوں تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس مقصد کے تحت میں اپنے بدن کے کپڑے بھی اتار کے اس پوٹلی میں ڈال کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا، بدن چھپانے کے لیے ٹاٹ لپیٹ کے اور گنڈیوں کی جگہ میں کیکر کے کانٹے لگا کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ جذبہ تھا۔ آج بھی بہت سارے وہ احباب جن کو اللہ نے دولت عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے کہا بیٹیوں میں بھی جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہا کہ خیر کے راستے ہیں، وہاں خرچ کرنے کے لیے موقع ہے، آپ بھی جو کچھ جمع کر کے رکھی ہو لاؤ میرے پاس دو تاکہ میں خیر کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ ہاں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے وہ احباب بھی ہیں جن کے پاس بڑی دولتیں ہیں، صرف ریاکاری، نام و نمود، دکھلاوا ہے۔ اب وہ دولت یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے۔ وارثین کے درمیان میں جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے کہ مجھے وہ بنگلہ چاہیے، مجھے وہ کار چاہیے، مجھے وہ گھڑی چاہیے، مجھے فلاں جائیداد، مجھے فلاں باغ، فلاں لڑ کے مرتے رہیں گے، اور یہ جا کے وہاں کیا کر سکے گا؟ اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے یہاں بھی اجر عطا کرتے ہیں، وہاں بھی اللہ ہمارے لیے اجر عطا فرمائیں گے۔ دل میں نیت کریں، اے میرے رب، میرے لیے آپ اگر عطا کریں گے جو کچھ ہے اس میں سے تھوڑا ضرور دوں گا، جتنی میری وسعت ہو، جتنی میری طاقت ہو میں ضرور دوں گا۔ اگر اللہ مجھے دے تو میں ضرور اس میں سے بھی خرچ کروں گا۔ ہاں، دونوں طرح کی بھی آیتیں ہمیں ملتی ہیں، کبھی چھپا کے دو، کبھی ظاہر کر کے دو، لیکن دونوں جگہ نیت ہے کہ چھپا کے بھی دیتے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اگر دکھا کے دیتے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے تاکہ مجھے دیکھ کر کوئی اور شخص بھی آگے آ جائے اور لوگوں کی مدد کرے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ دونوں جگہوں میں، دونوں راستوں میں ریاکاری، نام و نمود مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو تو وہاں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات۔ ہے اللہ ان آیتوں میں بھی بڑا عجیب و غریب پیغام دیے ہیں کہ ایک وہ شخص جو اس بات کی خواہش کیا کہ میرے لیے باغات ہو جائیں، اللہ نے اس کے لیے باغات دیے، اب اس کے بعد وہ خوب مالدار ہو گیا، خوب کھیتیاں جمع ہو گئی، لیکن بڑا بخیل تھا اور کچھ دیتا نہیں تھا۔ اللہ نے ایسا کیا کہ ایک بڑی آندھی آئی۔ کب؟ جبکہ بڑھاپا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑھاپا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب کچھ کر نہیں سکتا۔ اس وقت میں اللہ نے کیا کیا؟ ایک بڑی زوردار آندھی بھیج دیا کہ ساری کھیتیاں اور سارے بنگلے، ساری جائیداد جل کر تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا کہ جی ہاں، ایک تو یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ فرض ہے، سنت، نوافل، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ منت مان لیا کہ فلاں کام ہو جائے تو فلاں کروں گا۔ یہ تینوں راستے ہیں آپ کے لیے اور ہمارے لیے۔ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بلائیں آنے والی تھیں ہم پر، ہم نے صدقہ کیا، یقین ماریے میرے نبی نے فرمایا اس صدقے کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال اس بلا کو ہم پر سے دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم پورے یقین کے ساتھ نبی کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اور حلال کمانے کا ارادہ رکھتے ہوئے، حلال راستوں پر چلنے کی نیت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں
تو اللہ یہاں بھی کامیاب فرمائیں گے، وہاں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ دارالقرآن جہاں وہ حفاظ، وہ علماء جن کے لیے جامعہ مسجد ٹرسٹ نے یہاں ان طلباء کے لیے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں نیٹ CET پھر آگے کی تعلیم کے لیے انتظام کیا ہے، بہت سارے وہ احباب میرے پاس آ کے کہتے ہیں، ائمہ ہیں، بہت حالت۔ کل بھی ایک صاحب آئے کہ ایک جگہ امام ہو، میں نے کہا بنی گپا جب میں گیا تھا تو آ کے کہنے لگے کہ حضرت میرا بچہ حافظ ہو گیا ہے، غریب ہوں میں، اب میں پڑھا نہیں سکوں گا، کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ایک دو آتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مسلسل یہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بچہ بڑا ماشاءاللہ شارپ ہے، بڑا ذہین ہے، جو بھی میں سوال کرتا ہوں اس کا جواب دے رہا ہے ماشاءاللہ، لیکن باپ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں اسے پڑھا سکوں، بس اب کیا کروں، گھر کا خرچ چلانا پڑتا ہے، اس لیے دوسری چیز سوچ رہا ہوں۔ لیکن اعلان دیکھا اور آپ کی باتیں سنا تو اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ذرا ہمارے بچے کا ہاتھ پکڑ لیں۔ ارے ہم کیا پکڑیں گے، نہ ٹرسٹ پکڑے گا، بس اللہ پکڑے گا کہ اللہ آپ کو اور ہم کو ان کے لیے ذریعہ بنا دے اور ان کی زندگی بن جائے، اور یہ اچھے علماء، اچھے حفاظ، اچھے ڈاکٹرز، اچھے انجینئرز، اچھے IAS IPS افسران بنیں، ملت کی بھی خدمت کریں، قوم کی بھی خدمت کریں، ملک کی بھی خدمت کریں۔ یہی جامعہ مسجد ٹرسٹ کا مقصد ہے۔ ہم سب مل کے اگر ان بچوں کے لیے کچھ کر لیتے ہیں تو یقین مانیے کہ یہاں بھی اللہ ہمارے لیے اجر دیں گے، وہاں بھی اللہ اجر دیں گے۔ کچھ احباب آئے، آ کے گزارش کیے کہ ہم بچوں کی کفالت لینے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیے۔ ہمارے ٹرسٹ سے گزارش کیے کہ آپ بتائیے، انشاءاللہ آپ کے لیے موقع ہے کہ ایسے بچوں کی کفالت لینے کا، جہاں ہمارے بچے ایک طرف تعلیم پا رہے ہیں وہیں یہ بچے بھی تعلیم پا کے کھڑے ہو جائیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، قابل بن جائیں، یہی مقصد ہے۔ اللہ ہمارے ان کاموں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بہت سارے وہ احباب جو چھوٹی چھوٹی تجارت کرتے ہوئے بھی نیت کر کے نکلتے ہیں کہ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جائیں تاکہ یہاں کی ضرورتوں میں ہمارا بھی تھوڑا حصہ ہو جائے، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ ان کے اس جذبے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو تجارت میں نقصان کی وجہ سے پریشان حال ہیں اللہ ان کی تجارتوں میں نفع عطا فرمائے، نقصان و خسارے کو ختم فرمائے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان آ کے گزارش کرتے ہیں، حضرت ہمارے لیے حلال روزگار نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ذرا رات کی تنہائی میں اٹھ کر ہمارے ان نوجوانوں کے حق میں دعا کریں کہ ان کے لیے اللہ رب ذوالجلال حلال کام نصیب فرمائے، اللہ ان کے لیے راستے آسان فرمائے۔ بہت سارے انجینئرز، بہت سارے یعنی دوسرے فیلڈ میں تعلیم پانے والے آ کے گزارش کرتے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان سب کے حق میں دعا کریں، اللہ ان کے لیے حلال روزگار نصیب فرمائے، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔